السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب کہ ٹھیک ہوں گے، جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان مبارک خیر و عافیت سے گزارے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے کچھ ولاگس میں یا پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو جنگ کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہوں، بتاتی جا رہی ہوں کہ پہلے کیا سچویشن تھی اور اب ریسنٹ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے، ایران سلنڈر کا امریکی مطالبہ مسترد بھی کر دیا گیا ہے، اور مزید یہ بتایا جا رہا ہے مضبوط پزیشکیان کا موافی پر تنقید بھی کی گئی ہے، فوجی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ مین کرنچ ہے جو ابھی تک کل سے لے کر ابھی تک سامنے آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ اپنے سعودی منصب اور سعودی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ عراقچی کے مطابق سعودی حکام نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین، سمندری حدود اور فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا امریکی مطالبہ بھی مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کبھی بھی سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ انہوں نے حملوں پر پڑوسی ممالک سے معذرت بھی کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ وہ پڑوسی ممالک پر اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک ان کی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ دشمنوں کو ایران کے سرنڈر کی خواہش قبر تک لے جائے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کے مطابق پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر کو حملوں پر معافی مانگنے پر ملک کے اندر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور سخت گیر عالم اور قانون ساز حمید رسانی نے سوشل میڈیا پر صدر سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ کا موقف غیر پیشہ ورانہ، کمزور اور ناقابل قبول تھا۔ جب صدر نے بعد میں سوشل میڈیا پر اپنا پچھلا بیان دہرایا اور انہوں نے کہا کہ معافی کا ذکر نہیں کیا ہے، خامنہئی کی غیر موجودگی میں ایرانی کونسل میں شامل عالیہ کی سربراہ ہیں ایرانی کونسل میں شامل عالیہ کی جو سربراہ ہیں آیت اللہ غلام حسین نے کہا ہے کہ کچھ علاقائی ریاستوں نے اپنی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال ہونے دیا ہے۔ انہوں نے پزشکیان کے زیادہ مصالحتی بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان اہداف پر بھاری حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی سیکیورٹی کے سربراہ علی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پڑوسیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ایکشن کی وجہ سے پڑوسی ممالک سے معافی مانگی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اب کیئر سٹارمر کی ضرورت برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ برطانیہ کا جنگ میں ساتھ نہ دینا یاد رہے گا، یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا۔ اور ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر نے ٹویٹر اکاؤنٹ یعنی ایکس پر کہا ہے کہ خطے میں ایرانی اڈوں کی میزبانی کرنے والے ممالک امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے ایرانی صدر کے بیان کے بعد بھی خطے میں امریکی فوجی اڈوں تنصیبات پر حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران میں پانی فراہم کرنے والے پلانٹ پر امریکی فضائی حملے کے بعد بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے ہیں، اور ان کے مطابق یہ بھی بتانا ہے کہ اڈا پانی کے پلانٹ پر حملے میں استعمال ہوا تھا۔ دبئی، قطر کے دارالحکومت دوحہ، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور کویت میں بھی میزائل حملے ہوئے ہیں، اور کویت کی نیشنل آئل کمپنی نے پیداوار میں احتیاطی کمی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی حکام نے بتایا ہے کہ دبئی کے علاقے میں فضا میں تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ ایک گاڑی پر گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق بھی ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے میرینا میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر راکٹ سے حملے ہوئے ہیں، اور تاہم فوری طور پر ان حملوں میں کسی نقصان کی اطلاع فی الحال ابھی تک نہیں ملی ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایران کے حملوں کی زد میں آنے والے ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا ملک ایسے علاقے پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو دشمنوں کو ایسے مقامات فراہم کرے گا اور جو ہمارے ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عبوری قیادت کونسل کے رکن غلام حسین نے کہا ہے کہ ایران کی
مسلح افواج کے شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ خطے کے کچھ ممالک کی جغرافیائی کھلے اور چھپے بندوں سے دشمن کے استعمال میں ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ان اہداف پر شدید حملے جاری رہیں گے۔ ترکیہ نے ہفتے کے روز ایران کے اندر رجیم چینج کے مقصد سے خانہ جنگی بھڑکانے کی کوشش کے خلاف خبردار بھی کر دیا ہے اور اسے ایک تاریخی غلطی بھی قرار دے دیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں ایران سے فائر کیا گیا میزائل پر تہران کو متنبہ کیا گیا تھا کہ ان کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بحرینی جو وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ میزائل حملے کے بعد کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں آگ بھی لگی ہے۔ سعودی عرب نے بھی پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ریاض میں موجود سلطان ایئر بیس جہاں امریکی فوجی اڈہ قائم ہے اور اس کے قریب بیلسٹک میزائل گرائے گئے ہیں۔ پاسدار انقلاب نے بتایا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں جو ایئر بیس ہے وہاں پہ ڈرون حملہ کیا ہے اور ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے بحریہ نے امریکی سیٹلائٹ کی مواصلاتی نظام، وارننگ اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر بتاؤں تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کارروائی ایرانی صدر کی جانب سے پڑوسی ممالک کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے بیان سے قبل صبح سویرے کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہے شیخ محمد بن زیاد ال نہیان نے تنازع شروع ہونے کے بعد اپنے پہلے عوامی خطاب میں کہا ہے کہ ملک جنگ کے دور سے گزر رہا ہے۔ ابوظہبی ٹی وی پر نشر ہونے والے حملوں کے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنے ملک، اپنے عوام اور اپنے رہائشیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ ان کے فرائض بھی سارے انجام دے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی ساتھ کیا کہ متحدہ عرب امارات سخت جان ہیں اور اس کا ان کو ذائقہ وہ چکھنا پڑے گا یا ان کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ان کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ ہم کوئی آسان شکار نہیں ہیں۔ ایران کی سیکیورٹی چیف علی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے ڈفرینٹ جو ملک ہیں ان کے وزیر خارجہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، اپنے بیانات وہ آ کے دے رہے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو سم اپ کر کے ایک ویڈیو میں بتا دیا۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی جو سعودی عرب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے بیان، اور جو ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ جا کے ان سے ملے ہیں اور ان کی جانب سے ایسا کیا کہا گیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے دوران انہوں نے مزید کیا باتیں کی ہیں۔ اور اگر 24 گھنٹے کے ایران کی بات کی جائے 200 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور جو 24 گھنٹوں کے اندر 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی کی گئی ہیں باتیں، اور چین کا ایران پر حملے کا فوری روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں، اس حوالے سے ان کی کیسی ملاقات رہی اس ملاقات کا حوال بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔